بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب میاں نواز شریف صاحب، محترم جناب آصف علی زرداری صاحب، اس کانفرنس میں شریک مختلف سیاسی پارٹیوں کے قائدین، میں سب سے پہلے تو چیئرمین پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی. میرے خیال میں اس کانفرنس کے آغاز میں ہی جو ہمارے دو قائدین ہیں آصف زرداری صاحب نے اور پھر میاں نواز شریف صاحب نے اتنی تفصیلی گفتگو رکھی کہ اب مزید کچھ کہنے کی اور وضاحت کی پر گنجائش بھی نہیں رہ پاتی. اور خصوصی طور پر میاں صاحب نے جو ایک اصطلاح استعمال کی کہ اب مسئلہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ سے بڑھ کر اسٹیٹ اباؤ دا اسٹیٹ تک چلا گیا ہے، اور یہ اسٹیٹ اباؤ دا اسٹیٹ صرف پاور کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہے، یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ معاشی طور پر بھی بنتے جا رہے ہیں یہ لوگ. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو وہ فرحت اللہ بابر صاحب کے ایک کویشچن جو انہوں نے سینٹ میں کیا، اس کے بعد جو رپورٹس آئی تھی اور اس کے بعد اس میں مزید اضافے بھی ہوتے جا رہے ہیں کہ کارن فلیکس سے لے کر اور روڈ اور برجز سے لے کر چیز اور پتہ نہیں کیا کیا چیز اب یہ لوگ بنانے شروع کر دیا ہے انہوں نے. تو اور جو کام یہ لوگ شروع کر دیتے ہیں مجال ہے کہ وہ انڈسٹری اس انڈسٹری میں کوئی اور پھر سروائیو کر پائے. ہمیں سب سے پہلے تو یہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ ہم اس وقت ایک اسٹیٹ آف مارشل لاء میں ہیں، بلکہ میرے خیال میں یہ مارشل لاء سے بھی ایک بدترین دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مارشل لاء میں تو سب کچھ سسپینڈ ہو جاتا ہے، لیکن اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اداروں کو مسخ کیا جا رہا ہے، ہمارے پارلیمانی روایات کو مسخ کیا جا رہا ہے، ہمارے جوڈیشری کے ساتھ بھی یہی عمل کیا جا رہا ہے، ہماری میڈیا کے ساتھ جتنے بھی ادارے ہیں ان سب اداروں کے ساتھ یہی عمل ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ مارشل لاء ہے اور یہ جمہوریت ہے ہی نہیں. اور یہ جو تحریک اب شروع ہوگی، میری تجویز یہ ہے ایک ادنیٰ سے پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے، یہاں پر میرے کافی بڑے مشران اور سیزنڈ پولیٹیشینز ہیں، میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جو بھی تحریک چلے اس کا نام ہی ہم تحریک بحالی جمہوریت رکھ دیں، کیونکہ ہمیں سب سے پہلے جمہوریت کو ریسٹور کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی پھر ہم آگے کی طرف چل سکیں گے. الیکشنز کی بات ہوئی تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہاں پر جو تفصیلی بیک گراؤنڈ اور الیکشن کے بعد پھر جو پی سی ہوئی اس میں جو ڈسکشنز ہوئی اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ الیکشنز بدقسمتی سے ہم نے انکنڈیشنلی ہی ایکسیپٹ کر لیے تھے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اب تک ہماری تو شاید کیپیسٹی بہت ہی کم ہو، لیکن جتنے بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کم از کم ایک وائٹ پیپر تو جاری کرنا چاہیے تھا کہ جو الیکشن میں جو جس طریقے سے مینیپولیشن ہوئی. اب ہم آتے ہیں جو مختلف اداروں کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے پارلیمنٹ کی. اگر ہم بات کریں تو پارلیمنٹ انیشیلی میرے خیال میں جو حکومت ہے یہاں پر پاکستانی میڈیا کو
آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کہیں، فوج کہیں، جو بھی کہیں، لیکن وہاں سے ان کو یہ انسٹرکشن ملا کرتی تھی کہ آپ نے حکومت پر تنقید نہیں کرنی اور مثبت رپورٹنگ کرنی ہے. لیکن رفتہ رفتہ وہ انکروچمنٹ ہوتی گئی، اور اب تو وہ اتنی حد تک انکروچمنٹ کر رہے ہیں کہ ایجنڈا جو ہمارا ہے وہ ایجنڈا ہمارا پارلیمنٹ میں بنتا ہی نہیں ہے. وہ ہماری جو پارلیمنٹ کا ایجنڈا ہے وہ یا پتہ نہیں کہ وہ پارا سے آتا ہے، جی ایچ کیو سے آتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے، لیکن وہ کم از کم پارلیمنٹ میں نہیں بنتا. 11th آور تک جب ہمارا اجلاس شروع ہو، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آج کے ایجنڈے میں کیا ہوتا ہے. رات کے 12 بجے مطلب نہ پوری اسمبلی سیکریٹریٹ کو پتہ ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اور اسمبلی کا اجلاس کال کر دیا جاتا ہے، اور پھر جو ایجنڈے پر آتا ہے اس کا بھی کسی کو کوئی علم نہیں ہوگا کل کے ایجنڈے میں کیا ہوگا. اور یہ جو انکروچمنٹ ہو چکی ہے بدقسمتی سے، اور انکروچمنٹ انہوں نے اس لیے کرنی تھی کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت لے آئے تھے، اور اسی مقصد کے لیے وہ لائے تھے. اب اس انکروچمنٹ کو رول بیک بھی کرنا ہوگا، اور یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے بھائی صاحبان جو جگہ ایک دفعہ میرے خیال میں جس پر قبضہ کر لیتے ہیں وہ پھر بڑی مشکل سے اس کو چھوڑتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی کوئی اسٹریٹجی بنانی ہوگی. جوڈیشری مطلب پورا کا پورا پارلیمنٹری پروسیس ہی بلڈوز کر دیا جاتا ہے. اب پچھلے دنوں جو سین ہوا، مطلب بل پاس ہو رہے ہیں، مطلب وہ ایک معمولی سی ریکویسٹ جو تھی اپوزیشن کی کہ بھائی آپ ریکاؤنٹ کریں، تو وہ تو جمہوری پروسیس کا بنیادی حصہ ہے. وہ ریکاؤنٹ پر بھی وہ جو اسپیکر صاحب تھے وہ ایگری نہیں ہو رہے تھے. تو مطلب یہ تو کل کو شاید ایک ایسی لیجسلیشن بھی آئے جس میں مخالفت میں 100 ووٹ ہو اور اس کے فیور میں 30 ووٹ ہو، لیکن وہاں سے اوپر اسپیکر صاحب کہہ دے کہ نہیں یہ جو 30 ہے یہ زیادہ ہے اور یہ جو 100 ہے یہ کم ہے. تو یہ جب میں شروع میں جیسا میں نے کہا کہ یہ جمہوریت ہے ہی نہیں. جمہوری اقدار میں، جمہوری روایات میں اس طرح نہیں ہوتا. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم جوڈیشری کی بات کریں تو جوڈیشری میں یہاں پر فائز عیسی صاحب کی بات ہوئی کہ کس طریقے سے پھر اس کو یہ مختلف اداروں کے ذریعے پہلے ایک ریفرنس بھیجا گیا، پھر ریفرنس کے بعد اس کا کیس کہیں اور بھیج دیا گیا. میرے خیال میں ہماری سیاسی قوتوں کو فائز عیسی صاحب کے ساتھ اس کے ساتھ سٹینڈ لینا چاہیے تھا. اس طریقے سے ہم نہیں کھڑے ہوئے ان کے ساتھ جس طریقے سے ہمیں فائز عیسی کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا. کیونکہ یہ اگر وہ پھر اسی طرح کے چند ہی مطلب کریڈیبل لوگ اگر آئسولیٹ ہوتے رہے اور وہ پھر ان کو نشانہ بنایا جاتا رہا تو پھر میرے خیال میں پھر یہ لوگ ختم ہوتے جائیں گے. اسی طرح ہمارا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں وقار سیٹھ صاحب، ان کا بھی یہی سین ہے. انہوں نے پرویز مشرف کے کیس میں ایک فیصلہ سنایا اور اس فیصلے کی پاداش میں ان کی جو ایلیویشن تھی سپریم کورٹ میں اس کو بلاک کر دیا گیا، اور ان سے کئی گنا جونیئر جج صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے پروموٹ کر کے سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا. اچھا، میڈیا کی جب ہم بات کریں تو میڈیا پر بھی میرے خیال میں وہ پی ٹی وی کا زمانہ جب تھا شاید اس سے بھی ہم ایک بدترین دور سے اب گزر رہے ہیں، کیونکہ جو سینئر اینکر جو سوالات اٹھاتے ہیں ان کو نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے. جو صحافی حضرات سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں ان کو بھی مطلب پہلے یہ طریقہ واردات ہوا کرتی تھی کہ ان کو نوکری سے نکال دیا جاتا تھا. اس کے بعد اب ایک دوسری طریقہ واردات ہے کہ ان کے اوپر ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، جس طرح کہ مطیع اللہ جان صاحب کے کیس میں تھا، اور یا ان پر سیڈیشن کے کیسز بنائے جاتے ہیں جس طرح کہ ابصار عالم صاحب کے کیس میں تھا یا ستور کے کیس میں تھا. اور ساتھ ہی ساتھ ہماری خواتین جو جرنلسٹ ہیں ان کو انتہائی ہی نامناسب سوشل میڈیا کمپینز چلائی جاتی ہیں، ان کو بھی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا. اور پچھلی دنوں ہماری ہیومن رائٹس کمیٹی میں جو چیئرمین صاحب بھی اس میں جو اس کو چیئر کر رہے تھے تو وہ اس میں جتنے بھی تقریباً ہماری خواتین جرنلسٹ آئی انہوں نے سب نے تقریباً میجورٹی کا اوپینین ہی یہی تھا کہ یہ
میجورٹی یہ جو لوگ یہ جو ایبیوزرز ہیں ان کا تعلق حکمران جماعت سے ہے. اور حکمران جماعت اور یہ جو ایک دوسرا ادارہ یہ آئی ایس پی آر ہے، یہ تقریباً ملی بھگت سے یہ اکثر کام کرتے رہتے ہیں. وہ اگر کسی کی ٹرولنگ کرنی ہو، کسی کے خلاف کمپین چلانا ہو تو وہ اس میں ان کا ایک الائنس قسم کا بھی موجود ہے. اچھا یہی سین پولیٹیکل ورکرز کے خلاف بھی ہے کہ ان کو مختلف طریقوں سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. جو لیڈرشپ ہے ان کے خلاف کیسز بناتے ہیں، یا جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کو جتنے بھی قوانین ہیں ان کو بطور ہتھیار ان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. کسی کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ڈالتے ہیں، کسی کے اوپر سائبر کرائم کے تحت مقدمہ ڈالتے ہیں. اور اب تو پھر سے یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ کوئی گمنام قسم کا بندہ اٹھتا ہے پنڈی میں یا کسی اور جگہ پر، ایک درخواست جمع کرا دیتا ہے کہ فلانا نے ایک ادارے کی بدنامی کی اور روز کے خلاف پھر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. وہ پھر بیچارہ مارا اپنی ضمانتوں کے لیے پھرتا رہتا ہے. اچھا جیسا اگر ایک طرف ملک اپنے بدترین معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے تو دوسری طرف انسانی حقوق کا بھی یہی حال ہے. میرے خیال میں انسانی حقوق کے لحاظ سے بھی ملک بدترین دور سے گزر رہا ہے. انفورس ڈس اپیرنسز ابھی تک جاری ہے، لوگ غائب ہو رہے ہیں. اور جس طرح پاکستان کے بننے سے پہلے انگریزوں نے ہمیں آئسولیٹ رکھا اور اسپیشل لاس کے تحت ہمیں وہ ٹریٹ کرتے رہے، وہی سسٹم ابھی تک جاری ہے. ہم یہاں پر رونا روتے ہیں کشمیر کا کہ 5 اگست 2019 کو ہم وہاں پر ہندوستان میں مودی نے زیادتی کر کے کشمیر کو زبردستی ہندوستان میں ضم کر دیا. اب اسی 5 اگست 2019 کو ہمارے صوبے میں جو ایک قانون صرف سابقہ فاٹا اور پاٹا تک محدود تھا، ایکشن ان ایڈ آف سول پاور، اب وہاں پر ہندوستان وہ کام کر رہا ہے. یہاں پر ہمارے صوبے کے گورنر صاحب نے وہ جو قانون صرف فاٹا اور پاٹا تک محدود تھا وہ پورے صوبے میں لاگو کر دیا. اب وہ بنیادی انسانی حقوق کے ہی خلاف ہے. اور ہم آواز اٹھا رہے تھے، مطلب یہاں پر اپنے جو آئینی اور قانونی حقوق کی بات کر رہے تھے، اور یہاں پر دعوے ہوئے کہ بھئی ہم نے فاٹا کو خیبر پختونخوا میں مرج کر دیا ہے. جناب فاٹا کو خیبر پختونخوا میں نہیں، خیبر پختونخوا کو فاٹا میں مرج کر دیا گیا ہے، کیونکہ جو لا اسپیسیفک تھے اس علاقے کے لیے وہ پورے صوبے میں اس کو پھیلا دیا گیا. اچھا پھر اس قانون کو اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے، اس کو مطلب الٹرا وائڈیز آف دا کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کر دیا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف. اور اس ججمنٹ میں یہاں تک وہ چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا گیا کہ ان علاقوں کے لوگوں کے ساتھ تو ایسا رویہ رکھا گیا ہے جیسا کوئی اپنے دشمن کے ساتھ رکھتا ہو. اچھا پھر اس کے بعد وہ گورنمنٹ وہ پھر اسٹیٹ سپریم کورٹ چلے گئی. سپریم کورٹ میں وہ پھر اسٹے ہوا. پھر وہ جب میرے خیال میں کوسا صاحب اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، لیکن پھر وہ ان کے جانے کے ساتھ جب وہ بینچ ٹوٹ گیا تو وہ بھی ابھی تک کڈے لائن پڑا. تو اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ کون سا قانون ہے وہاں پر، مطلب ایک لیگل ویکیوم قسم کی سچویشن ہے. اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ مطلب اگر ایکشن آف ایڈ آف سول پاور موجود ہے نہیں موجود، اگر نہیں موجود تو وہاں پر یہ انٹرمنٹ سینٹرز کس قانون کے تحت. اور یہ جو ان انٹرمنٹ سینٹرز میں وہ لوگ جو 8-10 سال سے بغیر کسی کورٹ کو فیس کیے، بغیر کسی پروسیکیوشن کو فیس کیے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، یہ کس قانون کے تحت ہے. اچھا سملر سچویشن بلوچستان کی بھی ہے. بلوچستان بھی ابھی تک جس طرح کہ فاٹا ایک نو گو ایریا ہے، سابقہ فاٹا ابھی تک ایک نو گو ایریا ہے. وہاں پر جب جتنے بھی مرج ڈسٹرکٹس میں کہوں گا اس پر وہاں پر ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں، وہاں پر کسٹوڈیل کلنگز بھی ہو رہی ہیں، اور ایک نہیں بار ہو رہی ہیں. 2 دن پہلے ہی ہمارے شمالی وزیرستان میں ایک علاقے میں ایک واقعہ ایک آئی ڈی بلاسٹ ہوا تھا. اور اس آئی ڈی بلاسٹ کے بعد پھر وہ لوگ کو کلیکٹیو پنشمنٹ کا نشانہ ابھی تک بناتے ہیں. ایف سی آر چلا گیا لیکن وہ کلیکٹیو پنشمنٹ جو کسی زمانے ابھی تک اور وہ اتنا بروٹل ہے کہ ایک آئی ڈی اٹیک جو سیکیورٹی ایجنسیز کی اپنی نیگلیجنس کی وجہ سے ہوا، کیوں کر ہوا، کہاں سے لوگ آئے، کس طرح انہوں نے یہ چیز پلانٹ کی، یہ سیکیورٹی اداروں کی ریسپانسبلٹی ہے. جب وہ اس میں فیل ہوتے ہیں تو اس کی سزا وہ عام عوام کو دیتے ہیں.
وہ گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں، خواتین پر، مردوں پر، بچوں پر تشدد کرتے ہیں. اچھا پھر لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر وہ اٹھا کر اس پر کسٹڈی میں اتنا تشدد ہوتا ہے کہ اکثر لوگ کسٹڈی میں ہی مر جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. کسی قانون میں لوگوں کو وہ نہیں، کوئی فورم لوگوں کے پاس اویلیبل نہیں ہے کہ ہم کہاں پر جائیں اور کہاں پر اپنے انصاف مانگے. تو یہ ایک اتنی خطرناک قسم کی سچویشن ہے کہ اگر ادارے نہ ہو تو پھر ظاہری اور ادارے جہاں پر مثال ریاستی ادارے قانون اپنے ہاتھ میں لیں اور مارا ہوا ہے قانون وہ اس طرح کی کارروائیاں کریں تو پھر تو ظاہری بات ہے پھر کل شاید عوام بھی ریئیکشن میں پھر یہی کرے. تو پھر اگر کانسٹیٹیوشن جس طرح کے یہاں پر مجھ سے پہلے بات ہوئی کہ یہ کانسٹیٹیوشن ایک ڈاکومنٹ ہے جو جوڑتا ہے عوام کو اور ریاست کو آپس میں، تو جب ریاست اس ڈاکومنٹ کو فالو نہیں کرے گی تو ظاہر بات ہے پھر ریئیکشن میں عوام. تو یہ ایک خطرناک سچویشن کی طرف ہم جا رہے ہیں اور اگر اس کا ابھی تک ہم نے روک تھام نہیں کی تو میرے خیال میں we will lead toward an irreparable loss. سیم سچویشن بلوچستان کی ہے، وہاں پر بھی اسی طرح ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہے. حیات بلوچ کے کیس میں جب بہت زیادہ شور ہوا، بہت زیادہ وہ اس والدہ کی اپنے اس بچے کے ساتھ تصویر ہوا جس نے سب کو رلا دیا، تو اس کے بعد اور سوشل میڈیا پر شور مچا پوری دنیا میں. اس کے بعد پھر وہاں پر IGFC ان کے پاس تعزیت کرنے گئے اور میں یہ بھی یقین سے کہتا ہوں، میں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی یہ بات کی تھی کہ اگر IGFC وہاں پر نہ جاتے تو یہ حکومت اس حیات بلوچ کے قتل کو بھی ڈیفینڈ کر رہی ہوتی. یہ اتنے حد تک اپنی نوکریوں کو چھپانے کے لیے جا چکے ہیں کہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ حیات بلوچ کے قتل کو بھی جس طرح کے خڑ کمر کے واقعے کے بعد وہ الٹا جن لوگوں نے گولیاں چلائی تھی، جن لوگوں نے مارا تھا، ان کو لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے تھے آن دا فلور آف دا ہاؤس. یہ میرے خیال میں حیات بلوچ کے کیس میں بھی بلوچستان ایک لوگ ایریا ہے، وہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی جاتی. میں چند دن پہلے وہاں پر گیا تھا، مجھے ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا. تو یہ اور یہاں پر ہمیں المیہ یہ ہے کہ پوری ریاست ایک چیز پر، یہاں پر نیشنل ایکشن پلان پر پوری پاکستان کی سیاسی قیادت ایگری کر چکی تھی کہ بلوچستان کے مسائل کا سیاسی حل نکالنا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. اچھا یہ جو میں نے ایکس فاٹا کی جو یہاں پر واقعات ہوتے ہیں جو پھر لوگوں کو تشدد کا نشان بنایا جاتا ہے، میں نے اس دن پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی یہ بات کی تھی کہ یہ ایک اس مصنوعی جنگ کا نشانہ کی سزا ہمیں دے رہے ہیں جو یہاں پر پاکستانی جرنلوں نے اپنی کمائی کے لیے شروع کی تھی. اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یہاں پر ابھی جو ایک سکینڈل آیا ہے حسین سمیر رحیم باجوہ صاحب کا، اس کی جب آپ وہ ایسٹس نکال کر دیکھ لیں، وہ اس کی جو ریشو ہے اس نے گروتھ ہی 2001 سے بات کیا ہے. مطلب 9/11 کی بات ہی وہ، اور یہ تو صرف ایک معمولی قسم کا ایک گلمس تھا. اب جب یہ مزید یہ پینڈورا باکس کھولے گا، پتہ نہیں اس میں سے کیا کیا نکلے گا. یہ صرف ایک بندے کی اتنی بڑی بزنس امپائر نکلی ہے. تو اب جب یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو جنگ تھی وہ ایک مصنوعی جنگ تھی، وہ ڈالرز کی کمائی کی جنگ تھی، تو اس ڈالرز کی جنگ کو روکنے کے لیے بھی پاکستان کی سیاسی قیادت کو یک آواز ہونا پڑے گا. اگر نہیں ہوئے تو میرے خیال میں جتنا خمیازہ ہم نے بھگتا ہے شاید مستقبل میں ہم اس سے بھی زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملے. میں ایک چیز کا اور بھی یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو افغانستان میں جو کچھ ہو رہا، افغانستان میں جو پروسیس چل رہا ہے، جو انٹرا افغان ڈائلاگ وہاں پر ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں اس میں بھی ہمارا رول بہت ہی کلیدی ہے. لیکن المیہ یہاں پر پھر بھی یہی ہے، جس طرح مجھ سے پیر مشر محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ بات کی کہ خلیل زاد آتے ہیں GHQ چلے جاتے ہیں اور واپس پھر نہ ملک کو پتہ ہے نہ پارلیمنٹ. میں نے یہ کویشچن بھی جمع کرایا تھا کہ ذرا فورن منسٹری والے ہمیں بتائیں کہ بھئی وہ یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے، ہمارا پھر سے کردار کیا ہے. لیکن کسی کو ابھی تک کچھ علم نہیں ہی. وہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ہمارے خطے کے لیے انتہائی اہم ہے. اس سے ہم اپنے آپ کو دور نہیں رکھ سکتے. ہمیں جاننا ہوگا اور ہمیں نالج بھی ہونی چاہیے کہ وہاں پر ہماری ریاست کا کردار اس پورے پروسیس میں کیا ہے. کیونکہ ہم جو محسوس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فاٹا اور پوری پختونخوا میں مطلب ملیٹنٹس پھر سے ری گروپ ہو رہے ہیں. وہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ پھر سے ری گروپ ہو رہے ہیں اور وہ دل جب ان کا چاہتا ہے جہاں پر وہ اٹیک کر لیتے ہیں. اور وہ میں نے بار بار اس چیز کی طرف نشاندہی بھی کی کہ یہ ایک انتہائی خطرناک عمل ہے. اور خدشہ ہمیں جو ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو
پھر سے یہ جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہو رہا ہے اس کے نیکسٹ فیز کے لیے شاید ان کو پھر استعمال کیا جائے کہ اگر وہاں پر اس فرنٹ پر ناکامی ہو تو ہم پھر یہاں سے وہی پرانی پالیسی پھر اس کو استعمال کریں. تو کابل پر قبضہ کرنے کی جو پرانی ہماری خواہش رہی ہے وہ خواہش مجھے خدشہ ہے کہ ابھی تک موجود ہے, اور وہ جو چیز ہے میرے خیال میں وہ انتہائی خطرناک ہے. اور یہ جتنی مثلا 70,000 سے زیادہ ہم نے شہادتیں دی ہے وہ اسی انوالومنٹ اور اسی انٹرفیرنس کا نتیجہ ہے. تو میرے خیال میں اس عمل کے روک تھام کے لیے بھی ایک یہاں پر موجود تمام سیاسی قیادت کو سر جوڑ کر کچھ لائحہ عمل بنانا ہوگا. آخر میں یہ کہوں گا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی جو بات ہوئی مستقبل کے لیے, تو میرے خیال میں ایک تو ہم آگے بڑھنے کے لیے ایک ٹروتھ کمیشن کا بھی مطالبہ کریں, کیونکہ یہ جو ایک دوسرے کو غدار اور جو بھی اپنے حق کی آواز اٹھاتا ہے, جو بھی سچ بولتا ہے, اس پر یہ جو غداری کے ٹپے اسٹیٹ لگنے شروع ہو جاتے ہیں, میرے خیال میں اس کے لیے بھی ایک کمیشن بنا دیا جائے. 1947 سے لے کر اب تک جو کچھ بھی ہوا یہاں پر ایک ٹروتھ کمیشن ہو تاکہ اس میں پتہ چلے کہ غدار کون تھا, اور اس مٹی کے لیے اور اس دھرتی کے لیے اور سول سپریمیسی کی یا عوام کی حقوق کی بات کس نے کی. تو اس کے لیے ایک ٹروتھ کمیشن کا قیام بھی ہونا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کی ایک ریوائزڈ ورژن کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہوئی. جو راستے پچھلی چارٹر آف ڈیموکریسی میں روکے گئے تھے اس کے بعد اور راستے ڈھونڈ لیے گئے ہیں, اور جو نئے راستے ڈھونڈے گئے ہیں میرے خیال میں ان کو روکنے کی بھی ضرورت ہے. اور اس نئے یہ جو ریوائزڈ ورژن ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ, اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک کچھ اپنی خود احتسابی کی بھی تھوڑی سی ایک اسٹڈی ہو کہ ایک انٹروسپیکٹیو انالیسس اس طرح ہو کہ جو پرانا جس وقت سے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا اس وقت سے لے کر اب تک ہم نے کیا کوتاہیاں کی ہیں, ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے, ان غلطیوں کو بھی ریکارڈ پر لانا ہوگا. اور آج ہماری تو چونکہ جو بھی ہمارے یہاں پر جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں, ہماری جو قائدین جو بھی فیصلہ کریں ہم تو, لیکن میں یہ ایک بات کہوں گا کہ فیصلہ ایسا ہونا چاہیے, ایک ایگریسو سٹیپ ہونا چاہیے, کیونکہ عوام میرے خیال میں کافی آگے بڑھ چکی ہے اور سیاسی قیادت میرے خیال میں ابھی بھی کافی پیچھے ہے. پھر ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے ہی رہ جائے اور ہماری عوام بہت ہی آگے بڑھ جائے. تو وہ پبلک جو سینٹیمنٹس ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی ایگریسو لائحہ عمل آج ضروری ہے. اور میرے خیال میں جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے لائرز ہیں, چاہے سول سوسائٹی, چاہے اسٹوڈنٹس ہیں, جو بھی ہے میرے خیال میں وہ سب تیار ہیں اس پورے عمل کے لیے, کیونکہ وہ بھی اسی معاشرے کا اور اسی ملک کے حصہ ہے اور وہ سب کچھ فیل بھی کرتے ہیں. میں فیض صاحب کے چند اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ یوں عرض و طلب سے کب اے دل پتھر دل پانی ہوتے ہیں, تم لاکھ وفا کی خو ڈالو کب خوئے ستمگر جاتی ہے. اس جاں کے ضیاء کے ہم کو بھی تشویش ہے لیکن کیا کیجئے, ہر راہ جو ادھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر کر جاتی ہے. بہت شکریہ جی.